ویسے تو عید پہ گھر کی یاد آتی ہے، لیکن یہاں اس محفل میں آنے کے بعد الحمدللہ گھر کی کمی جو محسوس ہو رہی تھی وہ مکمل ہو گئی. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا آپ نے کبھی پردیس میں عید منائی ہے دوستو، جہاں اپنے دور ہوں لیکن جذبات اور بھی قریب ہو جاتے ہیں؟ ویسے تو آج ہم لوگوں کو 2 عید نصیب ہوئی ہے. پہلا تو عید الفطر ہے اور دوسرا ہفتے والا عید یعنی جمعہ کا دن. دوستو آج جمعہ کا دن تھا اور کویت کی سرزمین پر عید کی ایک الگ ہی روح محسوس ہو رہی تھی. صبح کی ٹھنڈی ہوا، ہلکی بارش، جیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہو. موسم بالکل کمال کا تھا. تو دوستو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی ایک خوبصورت سی جھلک آپ کے سامنے ہے. ہم ابھی اس وقت کویت کے ایک چھوٹے سے قصبے فردوس میں رہتے ہیں اور یہ سامنے مسجد کا منارہ دکھ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اسی میں چلیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. بھائی صاحب آج تو میرے ایل لگ گئے تھے. میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس لوٹا اور حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، تو دیکھتا ہوں کہ یار پانی ہی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے. میں نے سوچا یار اب کیسے ہوگا، 6 بجے تو عید کی نماز ہے اور 5 بجے تو فجر کی نماز ہی ختم ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ تو کافی دیر سے انتظار کرنے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی واپس آیا. تو پھر میں غسل کر کے باہر نکلا اور کپڑے وغیرہ پہن کر جلدی مسجد کی طرف قدم بڑھایا تاکہ عید کی نماز چھوٹ نہ جائے. تو بھائی اس والی مسجد میں جو ابھی منارہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسی مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ مسجد کے باہر کا ایک خوبصورت سا نظارہ دیکھیں. بہت بھیڑ ہوتی ہے بھائی صاحب، اور اتنی ساری گاڑیاں آ کے لگ جاتی ہے کہ پیدل چلنے کا راستہ نہیں ملتا رہتا ہے. تو آپ یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت سا نظارہ ہے. اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں لائٹیں بھی جل رہی ہے، جو روڈ کے کنارے پول پہ لگے ہوتے ہیں نا، وہ لائٹیں بھی جل رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی بالکل صبح کا وقت ہے، موسم بالکل ہلکی سی ٹھنڈی کی طرف مائل ہے. بارش بھی رات میں ہوئی تھی بھائی، اتنا اچھا موسم تھا، رات میں تو ٹھنڈی لگ رہی تھی. تو ابھی فی الحال ہم مسجد کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں دوستو. کچھ بھائی لوگ یہاں کھڑے ہیں، تو چلیے پہلے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو مسجد کے اندر لے کے چلتے ہیں اور مسجد کے اندر کا ایک خوبصورت سا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو چلیے دیکھیں مسجد کے اندر کی ایک جھلک. بھائی جو بھی بندہ دیر سے آئے گا نا اس کو جگہ نہیں ملے گی، اتنی جگہ فل ہو جاتی ہے. اور شاید آپ پردہ دیکھ رہے ہیں نا، پردے کے اس پار عورتیں نماز پڑھتی ہیں. تو اس طرح سے مسجد کے اندر بھیڑ لگ رہی تھی عید کی نماز کے لیے. ایک پردیسی ہونے کے باوجود ہم لوگ عید یہاں بہت ہی پرسکون مناتے ہیں، مطلب اچھے سے مناتے ہیں. اور اس طرح سے ہم لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں. تو مسجد میں کافی لوگوں سے ہم نے ملاقات کی اور کافی لوگ گلے ملے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے وغیرہ وغیرہ. اور لاسٹ میں ہم نے امام صاحب سے ملاقات کی جو پورے رمضان تراویح پڑھا ہے اور نمازیں پڑھائی ہیں. تو پھر یہ لوگ آپس میں جو نا اس طرح سے ملاقات کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. تو ہم نے بھی کافی لوگوں سے معانقہ کیا. اس طرح سے دھیرے دھیرے امام کے پاس پہنچے. تو اس طرح سے ہمیں بھی امام صاحب سے ملاقات کا موقع ملا. جب میں مسجد کے باہر نکلا تو کئی اجنبی چہرے تھے. ہم نے سب سے ملاقات کی لیکن ہر چہرے پر اپناپن، یہاں دوستی بھی ہوتی ہے اور رشتوں کا احساس بھی اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ اور گلے ملنے لگے. اور دوستو یہاں جو ہے نا نماز اول وقت میں ہو جاتی ہے، فجر کی بھی اول وقت میں ہو جاتی ہے اور عید کی بھی نماز جو ہے نا اول وقت میں ہو جاتی ہے. تو یہاں 6 بجے کا ٹائم رکھا جاتا ہے اور 6 بجے نماز شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا ہم لوگوں نے نماز ادا کی. ایک پردیسی ہونے کے باوجود ہم نے جو شروعات کی ایک میٹھی سنت سے، یعنی کھجور کھا کر، اور پھر نکل پڑے نماز کی طرف. یہ دیکھیں دوستو وہ والی مسجد جس میں ہم نے عید کی نماز ادا کی، اور یہ بڑا سا مدرسہ ہے اور یہ گاڑی پارکنگ کا ایریا ہے. اس طرح سے دوستو ایک بھائی نے دعوت دیا تھا تو اسی کی طرف ہم لوگ بڑھنے لگے. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا نظارہ ہے. ایک چھوٹی سی گلی ہے اور دونوں کنارے یہاں کے باشندوں کے گھر ہیں اور گھر کے سامنے
کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں. دیکھیں ایک آدمی کے پاس تقریباً 5 6 7 8 اس طرح سے گاڑیاں ہوتی ہے. تو ابھی فی الحال ہم لوگ اس سفر کو طے کر کے اور دعوت پہ پہنچیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہاں کی دعوت کیسی ہوتی ہے. تو لیجئے دوستو، ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بالکل منزل پہ، اور ابھی تو بھائی پیٹ پوجا بھی ہونے والی ہے. سارے لوگ اکٹھے ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ سب بیٹھنے کا انتظام بھی تھا. اس طرح سے سیویاں ہم لوگوں کے سامنے آنے لگا، اور کچھ لوگ تو کھا کے جا بھی چکے تھے، اور ہم لوگ اس طرح سے آ کر یہاں پر پھر ہم لوگوں کے سامنے پیالہ بھی آنے لگا تھا، اور اس طرح سے ہم لوگ جو ہے آپس میں بیٹھ کر سیویاں اور مٹھائیاں بھی کھانا شروع کر دیا. کھاتے کھاتے تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی آپس میں ہو ہی جاتی ہے، مطلب ایک دوسرے کو تانا، ایک دوسرے کو کھینچ کھینچائی اس طرح سے چلتا رہتا ہے. یہ ہمارے ایوب بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی مطلب عید کی نماز کے بعد انہوں نے ہم سب کو دعوت دیا، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے. ویسے تو عید پہ گھر کی یاد آتی ہے، لیکن یہاں اس محفل میں آنے کے بعد الحمدللہ گھر کی کمی جو محسوس ہو رہی تھی وہ مکمل ہو گئی، اور انہوں نے دعوت بہت بہترین انداز میں کیا. اللہ پاک سے دعا ہے ان کے کاروبار میں، عمر میں، زندگی میں، ہر چیز میں اللہ پاک برکت دے. بھائی چلتے ہیں، دعا کی درخواست ہے. یہ یوٹیوب پہ پوسٹ ہوگا، کوئی دقت نہیں. اچھا آپ بتا دیں آپ کیا چیز کا کام کرتے ہیں؟ خیاط کا کام کرتے ہیں، یہ خود کا یہاں ٹیلر ہیں. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو، تو لائک شیئر سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.